اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ کی ربوبیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں جو خطاب اپنے لیے اختیار فرمایا ہے وہ رب ہے، اور رب کے معنی پالنے والا۔ یہی وہ لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات پر محیط ہے، جس پر غور کرنے سے تمام جہانوں کے پالنے والے کی شان ربوبیت کا پورا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض دوسرے مقامات پر بھی اپنی صفت ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بڑا بابرکت ہے اللہ، تمام جہانوں کا پروردگار۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 16 میں اپنے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے، تو کہو اللہ۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 61 میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے قوم، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تمام عالموں کے رب کا رسول ہوں۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ غرض کے تمام کائنات کے پروردگار نے قرآن مجید میں اپنی ربوبیت کا ذکر بار بار فرمایا ہے، اور اسی مفہوم پر آج کچھ غور کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان ربوبیت کو کسی ایک مذہب، کسی ایک قوم، کسی ایک ملک یا کسی ایک نسل کے لیے مخصوص نہیں کیا، بلکہ یہ پوری کائنات اور ان تمام جہانوں کے لیے عام ہے، جن کا ہمیں علم ہے یا جن تک موجودہ خلائی دور میں پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف اپنی دنیا یا کرۂ زمین کو دیکھ لیجئے، یہاں کوئی ایک ہی مذہب تو رائج نہیں، ایک ہی قوم تو آباد نہیں، یہ کرۂ زمین کسی ایک ہی مخلوق کی بستی تو نہیں، بلکہ یہاں کروڑوں اقسام کے چرند پرند آباد ہیں۔ اس کے دامن میں عالم نباتات کی بھی گنجائش ہے، یہاں کروڑوں رنگ برنگے پھول بھی کھلتے ہیں، بے شمار قسم کی آبی مخلوقات اور ہزاروں قسم کے کیڑے مکوڑے بھی ہیں۔ ہمارے کرۂ ارض پر سانس لینے والی ہر مخلوق اور ذرہ ذرہ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کے سہارے زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کار فرما رہے گی۔
اللہ کی ربوبیت کا دوسرا حصہ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل SMP انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔